ہمارا جو آخری درس تھا اس کے اندر بھی ربا کے اوپر یہ ہماری بحث تھی کہ ربا کسے کہتے ہیں اور ربا کس چیز کے اوپر، یہاں پر کس ربا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وعیدیں سنائی ہیں۔ تو سب سے پہلی یہ چیز تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں جس ربا کو بین کیا گیا فتح مکہ کے وقت، اور جس کے اوپر پکی ایک قسم کی مہر لگی کہ اب یہ سود تم نہیں لے سکتے، وہ سود یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ایک بندے کو 100 روپیہ ادھار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں 100 روپے کے اوپر 10 روپے سمیت یعنی 110 روپے لوں گا، تو یہ سود تھا وہاں پر، جو کہ عرب کے اندر بھی مشہور تھا۔ اور نمبر 2، اگر تم مجھے یہ 110 روپے نہ دے سکے تو یہ 110 روپے کے بعد ہر مہینے یہ تم پر سود بڑھتا رہے گا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جس کو پیسے ملتے تھے اگرچہ اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی تھی، اس کا کام تو بن جاتا تھا، لیکن پھر وہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ بھائی وہ اب اس شخص سے کیسے جان چھڑائے، کیونکہ اس نے اپنا سرمایہ مجھے دیا ہے۔ پھر وہ لوگ اسی طریقے سے پیسے کماتے تھے ادھار دے دے کر اور پیسے دے دے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی ادھار کو اور اسی کو پھر ربا کہا، اسی کو سود کہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر بیان کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی غیر مسلم لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک تو چلو ربا جو سود ہے وہ تو چلو حرام ہو چکا ہے، لیکن یہ ہمارے جو پیسے ہیں جو ہم نے ان سے لینے ہیں یہ کیوں نہیں ہمیں دے رہے؟ تو لہٰذا ہماری شریعت میں تو نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اب نہیں، لینا اور دینا دونوں جو سود ہیں یہ مطلقاً حرام ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص سود لے گا یا دے گا وہ دونوں چیزوں میں حرام ہے۔ اچھا، پھر میں نے آپ کے سامنے 2 قسمیں رکھی تھی۔ ایک سود کی وہ قسم ہے جو کہ اس وقت کے عرب کے اندر بھی پائی جاتی تھی اور آج کل بھی یہ بینکوں کی صورت میں دی جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ معاملات کے اندر، اب وہ کیسے، اس کی بھی 3 صورتیں میں نے اس دن آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ مثال کے طور پر ایک تو ادھار ہو گیا، اور نمبر 2 بے و شراء یعنی کہ خرید و فروخت کے اندر یہ چیز کرنا۔ پھر اس میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا اختلاف ہے فقہاء کرام کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث ہے کہ 6 چیزوں میں جب بھی آپ کا تبادلہ ہوگا اگر اس میں برابری سرابری نہیں ہے اور وہ نقدی نہیں ہے، اگر اس پر ادھار بھی ہے تو تب بھی کیا چیز ہوگی؟ وہ ربا میں آئے گا، سود میں آئے گا۔ وہ کون سی چیزیں؟ سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 جو، نمبر 4 گندم، نمبر 5 کھجور، اور نمبر 6 نمک بھی ہے۔ تو لہٰذا ان 6 چیزوں کے ارد گرد اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا، یعنی کہ جب سود کی حرمت آئی تو سود کی حرمت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ہم پر اس کو باقاعدہ طور پر خرید و فروخت میں جو صورتیں بن سکتی تھی وہ ہمارے سامنے بیان کرتے، یا شاید ہمارے بیچ میں ایسے مسائل اٹھتے، پھر اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی اور پھر ہمارے ان مسائل کے اوپر بھی ایک قسم کی روشنی ڈل جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بھائی ربا کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ربا کی جو ایک شکل تھی اس کو صحیح معنوں میں، یعنی جتنی گہرائی سے اور مسائل دین اسلام کے اندر ہیں اتنی ہی گہرائی میں خرید و فروخت میں جو سود ہو سکتا تھا اس طرح کا بیان نہیں ہو سکا۔ لہٰذا اسی لیے فاروق اعظم نے کہا تھا جس چیز میں سود ہے وہ تو حرام ہے ہی، لیکن جس چیز میں تمہیں سود کا شبہ بھی ہے تم اس چیز کو بھی حرام قرار دو، لہٰذا تم اس چیز کے بھی وہ قریب مت جاؤ جس چیز میں تمہیں شبہ بھی ہو۔ یہ اس وقت کہا تھا کہ جب فاروق اعظم نے کہا تھا کہ کاش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات کو تھوڑا اور دیکھ جاتے، تھوڑا اور وقت گزار جاتے تو یہ معاملات اور ہمارے سامنے وضاحت سے آ جاتے۔ اب فقہائے کرام کے آگے یہ مسائل پیش آئے، کیونکہ ہم نے ایک مثال دی تھی اور میں نے کہا تھا یہ مثال آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی، تو آج دوبارہ سن لیجئے کہ فقہ حنفی کے مطابق ایک جنس کا ہونا اور ایک مقدار کا ہونا، لہٰذا اگر دونوں چیزیں ایک جنس کی ہوں گی لیکن اب دونوں چیزیں ایک جنس کی ہیں، اگر ان میں مقدار میں اونچ نیچ ہو گئی ہے، جیسے مثال کے طور پر اب میرے پاس 4 کلو لوبیا ہے، ان کے پاس 5 کلو لوبیا ہے، یہ میں ان کو 4 دیتا ہوں اور یہ مجھے 5 دیتے ہیں، تو یہ سود ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک جنس کی آپس میں تبادلہ ہو لیکن اس میں کمی بیشی ہو تو یہ سود ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ جنس ایک ہو اور اگر جنس مختلف ہوگی، کیسے؟ جیسے کہ میرے پاس 3 کلو چاول ہے، ان کے پاس 4 کلو لوبیا ہے، تو اگر میں ان کو اس طرح خرید و فروخت ہو جائے تو اس میں پھر کوئی سود نہیں، کیونکہ اس میں جنس مختلف ہوگی۔ اسی لیے لہٰذا لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا آیا قسطوں میں جو کاروبار کیا جاتا ہے وہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ایک طرف آپ پیسہ دے رہے ہیں، دوسری طرف جو اگلی جو چیز ہے وہ ایک شے ہے، وہ ایک چیز ہے، تو لہٰذا یہ جنس ایک نہیں ہے، لہٰذا یہ قسطوں والا کاروبار حرام نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا۔ جنس ایک ہوگی، جنس ایک ہونے کی وجہ سے اتار چڑھاؤ میں یا ادھار دینے پر آپ کی چیز سود میں شمار ہو جائے گی، ٹھیک ہوگا؟ یہ مثال میں نے آپ کو دے دی۔ پھر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کا بھی آپ کے سامنے بیان آ گیا تھا کہ جب انہوں نے مثال دی عقلی طور پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جواب ان کو عقلی نہیں دیا بلکہ اللہ نے آگے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اگر تم مسلمان ہو مانو یا نہ مانو، وہ اللہ نے بے کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا۔ یہاں پر دیکھیے یہ تھا اس وقت کی بحث تھی جو کہ آپ کے سامنے بیان کی۔ پھر اس وقت 3 پوائنٹ تھے، یہ کہ قرآن و سنت میں ربا کی حقیقت کیا ہے، یہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا تھا۔
کہ قرآن و سنت میں جس ربا کو بیان کیا گیا یہ وہی ربا ہے، یہ وہی سود ہے جو کہ صحابہ کرام کے دور میں اور جو کہ عرب کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ ادھار پر پیسے دیتے تھے اور پھر اس ادھار کے اوپر وہ رقم وصول کرتے تھے اضافی طور پر۔ اب دوسری چیز سمجھیے، ربا کی حرمت اور مخالفت جو آئی ہے حدیث میں اور اس قرآن مجید میں، یہ کیوں آئی ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز دیکھی جائے کہ کوئی بھی قوم ایسی ہو، کوئی بھی پڑھی لکھی قوم ہو، کوئی بھی ایسی قوم ہو یا کوئی بھی شریعت ہو، وہ ہمیشہ اس چیز کو منافع بناتی ہے، اس چیز کو نفع بخش بناتی ہے کہ جس میں منافع زیادہ سے زیادہ ہو اور نقصان وہ کم سے کم ہو۔ جیسے اس پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں فائدہ نہ ہو، ہر چیز میں فائدہ ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں بھئی سود میں تو فائدہ بھی ہے، تو فائدہ تو ہے، فائدہ تو بچھو کے اندر بھی ہے، فائدہ تو سانپ کے زہر کے اندر بھی ہے، فائدہ تو کائنات کی ہر چیز میں ہے، بلکہ حتیٰ کہ فائدہ تو گائے کے گوبر میں بھی ہے۔ لہٰذا کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ بغیر کسی فائدے کے ہو، فائدہ تو ہر چیز میں ہے، لیکن فائدہ دیکھا جائے گا بھائی اس میں نقصان کم ہو اور فائدہ زیادہ ہو۔ لہٰذا سود میں دیکھا جائے گا تو سود کیا چیز ہے؟ سود میں اسی شخص کو فائدہ ہے کہ جو سود میں اپنا سرمایہ دیتا ہے یا اپنا مال دیتا ہے، لیکن جس بندے نے کمانا ہے، جس بندے کا خون پسینہ لگنا ہے، نقصان تو اس کا ہو رہا ہے کہ وہ رقم دیتا ہی جا رہا ہے اور کم ہی نہیں ہوتا جا رہا۔ لہٰذا یہ سود ہے، جس کا مال ہے اس کو تو فائدہ ہے، لیکن آگے پوری قوم جو اس چکی میں پس رہی ہے اس کو نقصان ہے۔ لہذا اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ کم منافع کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ منافع زیادہ ہو اور نقصان کم ہو تو وہ چیزیں انسانوں کے بیچ میں نفع بخش ہوتی ہیں۔ لہذا سود کا بھی یہی معاملہ ہے کہ سود چند افراد کے لیے تو ٹھیک ہے جو کہ امیر و کبیر لوگ ہیں کہ وہ اپنا مال پھینک دیں گے کہ بھائی تم یہ لو اور تم اپنا کام کرو، لیکن ہم اتنا مال لیں گے، جیسا کہ بینکوں سے دیا جاتا ہے۔ بینک کیا چیز ہے؟ بینک یہ چیز ہے کہ آپ سے مال لے کر اگلے کو دیا جاتا ہے۔ بینک آپ سمجھے کہ وکیل ہے، اور وکیل یہ دونوں صورتوں میں ہے۔ دونوں صورتوں میں کیسے؟ کہ جس کے پاس مال ہے اس سے مال لے کر اپنے پاس رکھے گا، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو دے گا اور اس سے بھی سود لے گا اور اس سے لے کر آپ کو دے گا۔ اصل محنت اس کی لگے گی، اور مالدار کون ہوگا؟ جس کا پیسہ ہے بغیر کسی محنت کے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بغیر کسی محنت کے اس کو مال مل رہا ہے اور اس کو اضافی مال مل رہا ہے تو وہ سود ہے، اور وہ سود کی میں نے اس دن آپ کے سامنے تعریفیں بھی بیان کر دی تھی۔ لہٰذا اسی طریقے سے، اور یہی جب یہ سود عام ہو جائے تو پھر وہاں پر بڑے بڑے سرمایہ داروں کا راج خود بخود بن جاتا ہے، اور جب بڑے بڑے سرمایہ داروں کا راج بن جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ پھر نمبر 2، اشیاء کا ریٹ، اشیاء کے جو نرخ ہے وہ بھی سرمایہ دار اپنے طور پر اس کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں کہ جب چاہے وہ اس کو گرا دیں گے، جب چاہے وہ اس کو اٹھا دیں گے۔ اور نمبر 3، اگر ایک سرمایہ دار کو نقصان ہو جائے تو پوری قوم اس کا نقصان بھرتی ہے، ایک بڑے منافع خور کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سود کو اگر دور سے دیکھا جائے تو ایسے تو وہ لگتا ہے کہ بھائی اس میں تو کام بن رہے ہیں، لیکن اگر قریب سے دیکھ لیا جائے اور اس میں آیا جائے تو پھر انسان نکل نہیں سکتا۔ تو میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا بندہ، اچھا خاصا کماتا ہوا بندہ، اکیڈمی وہ چلاتا تھا، اور جو ہی وہ اس سود کے اندر پڑا وہ آج تک سود بھی دے رہے اور اس کے ہاتھوں سے اس کی جو وہ تجارت تھی، جو اس کا مال تھا وہ بھی نکل گیا۔ سود کی اتنی بے برکتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کی جو کہ اس دنیا کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں آپ کو ایسے کھڑا کرے گا جیسے کسی کو شیطان نے چھوا ہو، یعنی آپ مدہوش ہو کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ مدہوش اسی لیے کہا کہ جس طرح سود والا شخص دنیا کے اندر مدہوش تھا، اگر نہیں یقین جو شخص بھی سود کے اوپر تجارت کرتا ہے یا اسٹاک مارکیٹ میں چلے جائیں جن کا مال سود کے اوپر لگا ہوا ہے، ایسی وہ کمپنیوں کے اوپر، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کچھ پوائنٹ کے گرنے سے ان کے ہوش و حواس بالکل ساختہ بے ساختہ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن بھی ان کو ایسے ہی اٹھاؤں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے آگے، پھر تو آگے فرمایا کہ جن کے سامنے یہ نصیحت آ گئی کہ بھئی حرام ہو چکا ہے، اب انہوں نے کہا تھا، ان کفار نے کہا تھا بھئی تجارت جو ہے وہ تو سود کی طرح ہے، وہ تو سود کی طرح ہے، پھر یہ سود کیوں حرام ہے اور تجارت کیوں حلال ہے؟ مثال میں آپ کو میں نے مثال دی تھی کہ میں مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ، میں 10 لاکھ روپے کا مکان بنا کر اس کو رینٹ پر دیتا ہوں یا اس کو بیچتا ہوں تو یہ حلال ہے، لیکن میں یہی 10 لاکھ روپے اگر میں کسی کو ادھار دوں اور اس کو بولوں تو مجھے اتنی قیمت دو، تو منافع دونوں صورتوں کے اندر میں کما رہا ہوں، لیکن وہ صورت ناجائز ہے اور یہ صورت حلال ہے، تو یہ کیوں؟ انہوں نے آگے سے یہ سوال کیا، تو اللہ نے عقلی دلائل دینے کے بجائے اللہ نے فوری طور پر فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو، سود کو حرام کیا۔ بس اگر تم نے اللہ کی ماننی ہے تو مانو، اللہ کی نہیں ماننی تو مت مانو، کل قیامت کے دن جو ہوگا وہ ہوگا۔ صحیح۔ پھر آگے فرمایا جنہوں نے لے لیا اب وہ باز آگے تو ٹھیک ہے، اب وہ یہ نہیں کہ مال اپنا اتار کر دیں جی میں نے 10 لاکھ روپیہ سود کھایا ہے لہٰذا میں اب 10 لاکھ روپے دوں گا، نہیں، اللہ نے فرمایا جو تم نے کھا لیا بس ختم۔
اب تم نے دینا نہیں ہے، اب تم آگے مت لو اور نہ آگے دو. فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو تم پہلے کر چکے وہ کر چکے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے صحیح توبہ کی اللہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں، جس نے صحیح توبہ نہ کی اوپر سے توبہ کی اور اندر سے اس کے معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جو لوگ ہیں جو کہ سود لیتے ہیں پھر یہی جہنمی ہوں گے. اب آگے دیکھیے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ بڑھاتا ہے، اچھا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے صدقات کو. آگے سامنے آ چکا تھا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ آگے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ میں دی ہوئی جو رقم ہے، جو بھی شے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج تک دنیا نے یہ شخص نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی ہوئی ہو اور وہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے پیچھے غریب رہ گیا ہو. آج تک ایسا شخص دنیا نے نہیں دیکھا کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ شخص غریب ہو گیا ہو. ہاں یہ دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کو معمولات کے مطابق دینے کی وجہ سے وہ شخص امیر ضرور ہوا ہے لیکن غریب نہیں ہوا. اور زکوٰۃ ہے کیا چیز؟ زکوٰۃ یہ نہیں کہ آپ کل مال میں سے 5، نہیں، کل مال میں سے 40واں حصہ، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، 10 روپے میں 100 روپے ہیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے دینے ہیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، اور وہ بھی کس کو دینے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو دینے ہیں. اور کن کو دینے ہیں؟ جو آپ کے معاشرے میں کمزور لوگ ہیں ان کو دینے ہیں، ان کو اٹھانا ہے. اس طرح، اور جس معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا یعنی کہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں لی جائے اور زکوٰۃ صحیح معنوں میں دی جائے، وہ معاشرہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا. یہ امپلیمنٹ لوگوں نے فاروق اعظم کے دور میں بھی دیکھا، صحابہ کے دور میں بھی دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی دیکھا. فتوحات اس درجے کی نہیں تھی لیکن زکوٰۃ کا صحیح معنوں میں انتظام تھا کہ پھر بعد میں لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا کوئی. کیوں؟ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انتظام ایسا بنایا تھا کہ زکوٰۃ، جس بندے کے اوپر زکوٰۃ تھی، اس سے رقم لے کر صحیح معنوں میں بیت المال میں جمع کر کے، آج بھی اگر پاکستان میں بیت المال کا نظام صحیح معنوں میں ہو اور صحیح معنوں میں تاجروں سے رقم لی جائے اور صحیح معنوں میں لگائی جائے، تو پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے پہلی دہائی کے اندر ہی اس پاکستان میں غربت ختم ہو جائے گی بغیر کسی باہر کے امداد کے، بغیر کسی امداد کے. ہاں، اندر سود بھی چلتا رہے، اندر زکوٰۃ کا نظام بھی نہ ہو، اندر وہ کرپشن بھی ہو، تو اگر آپ کے ملک کو 100 ارب ڈالر بھی مل جائیں تو تب بھی کم ہے، کیونکہ انتظام نہیں ہے. اور اگر انتظام ہو جائے تو اس دور میں کہ جس دور میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ آپ کے سامنے رکھا تھا. بہرحال یہ ہے صدقات کی برکات. وَيُرْبِي صدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، اللہ پسند نہیں کرتا كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، ہر ناشکر گنہگار کو.